دنیا میں روبوٹس بنانے کا عمل جاری ہے۔ روبوٹکس پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں اور یہ ریسرچز ہر آنے والے دن میں اس مقام تک جا رہی ہیں جہاں لگتا ہے کہ شاید بہت بڑے پیمانے پہ انسانوں کے کام کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ روبوٹ میں اور انسان میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے، روبوٹ آپ کے کام کر سکتا ہے فیکٹریز میں، گھروں میں، یا کہیں بھی کسی جگہ پر بھی۔ آپ روبوٹ سے کسی کام کو کرنے کو کہتے ہیں، وہ کام کر دے گا۔ آپ جس جگہ اسے بھیجنا چاہیں گے اپنی مقررہ جگہ چلا جائے گا، وہاں سے جو چیز آپ چاہیں گے آپ کو لا کر دے دے گا۔ کوئی کام اس سے کروانا چاہیں گے وہ کام کر لے گا، لیکن روبوٹ کے عمل پر اس کے لیے کوئی جزا نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک انسان ہے۔ انسان متاثر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کسی شخص کو پیاس لگی ہے، کسی کو بھوک لگی ہے، اسے رحم آ جاتا ہے۔ روبوٹ میں بھلا رحم کہاں؟ وہ اس رحم کی وجہ سے اس کے لیے کھانے پانی کا انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر احساس ہے، ہمدردی ہے۔ یہ احساسات طوفان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے، یا اللہ تو اس دن مجھے ٹھنڈا پانی پلانا جس دن تیرے پانی کے سوا کوئی پانی نہیں ہوگا، اور اس دن مجھے اپنے سائے تلے جگہ دینا جس دن تیرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اس ضرورت مند کے لیے پانی اور کھانا لے کر پہنچتا ہے۔ ایک طرف پانی کا گلاس چھلکتا ہے، دوسری طرف آنکھیں چھلک جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ چھلکتی آنکھوں کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جائے کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ کیوں اتنا فرق ہے روبوٹ اور انسان میں؟ انسان بھی تو وہی کام کرتا ہے جو کمپیوٹر کرتا ہے، انسان بھی تو وہی کام کرتا ہے جو روبوٹ کرتا ہے۔ انسان کرے اور ایک گلاس کے بدلے، ایک کھانے کے بدلے جنت مل جائے، اور روبوٹ کے لیے، کمپیوٹر کے لیے کوئی صلہ ہی نہیں۔ فرق کس چیز کا ہے؟ جذبے کا۔ فرق تعلق کا ہے۔ روبوٹ بے شعور ہے اور انسان شعور رکھتا ہے۔ انسان جو کام کرتا ہے شعوری سطح پر کرتا ہے۔ کمپیوٹر یا روبوٹ جو کام کرتا ہے بے حسی کی سطح پر کرتا ہے۔ اسی فرق کا یہ نتیجہ ہے کہ روبوٹ کو یا کمپیوٹر کو تو کوئی جزا نہیں ملی، اور انسان کو اس کے صالح عمل کے بدلے جنت مل گئی۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ دو طرح کے طرز عمل اسلام کی نظر میں کیا مقام رکھتے ہیں اور اس کا کیا نام ہے، تو روبوٹ کا عمل قساوت کا عمل ہے، دل کی سختی ہے نا۔ انسان بھی تو سنگ دل ہو جاتے ہیں۔ قساوت کہتے ہیں بے حسی کو۔ اس سے مراد وہ عمل ہے جو ظاہری اعضاء سے انجام دیا جائے، جس میں انسان کا اپنا دل، اپنی نفسیات شامل نہ ہو، اور احتساب کا مطلب ہے اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کوئی کام کرنا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھ کر جس نے روزہ رکھا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بے حسی میں اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کام کرنے میں بڑا فرق ہے۔ یہی معاملہ سارے انسانی معاملات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عمل اسی صورت میں قبول ہوتا ہے
جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیا گیا ہو. اور اگر کوئی مشین کی طرح کام کرنا چاہتا ہے تو انسان سے مشینی عمل مطلوب نہیں ہے. بغیر کسی جزا کی توقع کے اور بغیر کسی عذاب کے خوف کے عمل ویلیوبل نہیں بنتا. یہی بات ہے جو حدیث کی کتابوں کے آغاز میں آتی ہے. صحیح بخاری کی بھی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال نیتوں سے. اور یہ نیت کیا ہے؟ ارادہ. ارادہ کس چیز کا؟ اللہ کی رضا کا. یہ وہ کیفیت ہے جو انسانوں سے مطلوب ہے، اور یہ کیفیت ایمان کے ساتھ انسان کے اندر آتی ہے. اور انسان تبھی اس کیفیت میں آتا ہے جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یادوں میں جیتا ہے. جب وہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جب وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، جب وہ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، جب وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. live with اللہ سبحانہ و تعالی.